ہمارا جس دن مکان بدل گیا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جس دن ہمارا مکان دنیا والا ختم ہو گیا, ہماری ہمیشہ ہمیشہ کا مکان ہمارا قبر والا آ گیا, اس دن فرمایا کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا. فرمایا انسان چیخے گا, اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں ہوگا, روئے گا, آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے. فرمایا کہ آنسو سے خون نکلے گا, تب بھی کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا. آج تو اللہ کی رحمت وسیع ہے. رات کے وقت 11 دنوں میں رات کے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود نیچے والے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں زمین پہ پھر جاؤ, دیکھو جو بندہ مجھے یاد کر رہا ہو اس کی دعا کو قبول کرو. اور محرم رمضان المبارک میں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. اس کے باوجود جو انسان نہر کے کنارے بیٹھ کے جو بندہ پیاسا رہ جائے, بتاؤ اس سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہے؟ نہر کے کنارے بیٹھا ہو اور کہے مجھے پیاس لگی ہے, میرے پاس پانی نہیں ہے, لوگ کہیں گے بڑا بدبخت ہے, بدقسمت ہے. نہر کے کنارے بیٹھے, اس کو پیاس لگی ہے, اتنی نہر ہے, وہاں سے پانی پی لے. آج اتنا مبارک مہینے ہمارے ہاں آتے ہیں, رمضان المبارک جیسے مہینے, کہتے ہیں رمضان بھی آئے ہم اپنے گناہ نہ بخشوا سکیں, رمضان بھی آئے ہم اللہ سے روزی نہ مانگ سکیں, رمضان بھی آئے ہم جنت نہ خرید سکیں, رمضان بھی آئے ہم گناہ سے معافی نہ مانگ سکیں, رمضان بھی آئے روح رب کو راضی نہ کر سکیں, رمضان بھی آئے ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں ہم ان کو راضی نہ کر سکیں. تو فرمایا پھر کیا فائدہ ہمارے اس دنیا میں رہنے کا, ہم اتنا کام بھی نہ کر سکیں. یہ تو وہی مثال ہے جس طرح نہر کے کنارے کوئی پیاسا رہ جائے, وہی مثال ہے کہ رمضان بھی آئے اور ہم لوگ اپنے گناہ نہ بخشوا سکیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے. صحابہ نے پوچھا حضور اتنی ساری دنیا ہوگی, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آپ کے امتی آخری تک, آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرے امتی ہیں؟ کمال جائے میرے آقا کے الفاظ پہ. آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ, میں اپنے امتیوں کو ان کے وضو والے اعضاء سے پہچانوں گا. جو میرے امتی جب نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, ان کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے. اور ہم لوگ اگر وضو ہی نہ کریں, ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, وضو کی توفیق ہی نہیں ہوتی, اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے, یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں اور رحمت بنا کے بھیجے گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا میرے امتیوں کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے, میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے, میں پہچان جاؤں گا یہ وہ میرا امتی ہے جو نماز پڑھنے والا تھا. آج نبی کا امتی ہو اور نماز نہ پڑھے. کوئی ایسے بھی میرے بھائی ہیں سال کے بعد عید نماز بھی پڑھنے آتے ہیں, وہ بھی آخری رکعت میں دوڑ دوڑ کے آتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں نماز ہو تو نہیں گئی, اتحیات میں آ کے شریک ہوتے ہیں. بتاؤ اگر یہ ہماری حالت ہو تو پھر ہم امیدیں لگا کے بیٹھیں. خدا کے لیے رمضان آ رہا ہے, اس رمضان میں ہم لوگ اپنے اندر تبدیلی لائیں, بدل دیں اپنے آپ کو. بڑی زندگی گزر گئی دنیا میں, کیا پتا اب یہ رمضان آ رہا ہے اگلا رمضان ہماری قسمت میں نہ ہو. فرمایا گناہ رمضان میں اللہ سے معافی مانگیں, اپنے گناہوں پہ نادم ہوں. التائب ذنبی کم اللہ ذنب لا. فرمایا جس انسان نے توبہ کر لی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. توبہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک روایت میں ہے توبہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. ہم گناہوں سے توبہ کر لیں, فرمایا سچے توبہ تائب استغفار کر لیں تاکہ ایک دفعہ پچھلے سارے گناہ ختم ہو جائیں. حضور نے فرمایا خیر الخطاؤن, بہترین گناہگار وہ ہے. لفظ پہ غور کریں, فرمایا بہترین گناہگار. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے, بھلا گناہگار بھی بہترین ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے. یہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے ایک انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں اگر بندے نے سچ کے دل سے توبہ کر لی اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. مبارک مہینہ آ رہا ہے, ابھی سے استقبال کرنے کے لیے اس کی تیاری کریں. اپنے کپڑے, اپنا گھر, سب کچھ صاف ستھرا کریں اور ریڈی ہو جائیں اس ماہ رمضان کے استقبال کے لیے. اور رمضان جب یہاں سے واپس جائے, جس طرح ہمارے یہاں مہمان آتا ہے ہم تیاری کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار مہمان جب واپس جائے جا کے اچھے الفاظ اپنے گھر میں کہے کہ دیکھو میں فلاں میزبان کے گھر میں گیا, اس نے میری اچھی خاطر مداری کی,
اس نے میری اچھی خاطر و تواضع کی، اس نے میری اچھی خدمت کی، اس نے مجھے اچھے کھانا کھلایا، اچھی میری خدمت کی، تاکہ وہاں جا کے بتائے. اور یہ رمضان جو ہمارے آ رہا ہے، جب یہ واپس جائے عید والے دن، جا کر میرے اللہ کو بتائے، اے اللہ کریم، ہم تیری فلاں بستی میں گیا، فلاں لوگوں نے میری بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا، بڑی قدر کی. تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں، اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں. قبر میں کوئی نہیں ہوگا. آج ہم ساتھ بیٹھے ہیں، آج ہمارا ایک سب آدمی کہتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جب بچے میں سانس ڈلتا ہے، چوتھے مہینے میں بچہ، اس وقت اس کا لکھ دیا جاتا ہے یہ کب مرے گا، کب پیدا ہوگا، دنیا کا کیا نظام ہوگا. ہم سب کا موت کا وقت لکھا جا چکا ہے. یہ عارضی بناوٹیں ہیں. باپ بیٹا ہے، پیار و محبت ہے. بتاؤ آج تک کسی کی موت کو کوئی روک سکا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، صحابہ کرام کی یہ حالت تھی. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، کہا جس نے یہ کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، اس کی گردن کاٹ دوں گا میں. یہ حالت تھی عمر فاروق کی اور صحابہ کرام کی، یعنی کہ غم میں اتنے پریشان ہو گئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، عمر، ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن چلا جائے گا. اگر پیارے حبیب جیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، کیا ہمیں موت سے ہماری اولاد روک لے گی؟ ہمارے ماں باپ روک لیں گے؟ کون ہے؟ کیا کریں گے؟ آج جس کے لیے بلڈنگ ہر چیز ہم نے بنا لی، ایک دن آئے گا میری میت یہاں سے نکلے گی، میری اولاد بیٹھی ہے یہاں، کیا من میں طاقت ہے مجھے روک سکے؟ آج اس منبر پہ بولنے والا انسان ایک دن آئے گا، یہ زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. یہ منبر ہوگا، انسان یہیں کوئی اور ہوگا، میں نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہم میں کون سننے والے ہوں یا نہ ہو. کہاں ہوں گا میں؟ کہاں ہوں گے ہم؟ کہاں گے ہمارے دادا پردادا بڑے؟ کہاں چلیں گے؟ آج کبھی ہم نے اپنے پردادا کو یاد کیا؟ ہم لوگوں میں، میرے خیال میں بڑے لوگوں میں پردادا کسی کا کوئی نہیں ہوگا، چلے گئے سارے. ہم نے کبھی کسی کو یاد کیا؟ ہمیں کون یاد کرے گا؟ کون ہوگا ہمارا پرسان حال؟ جن کے لیے مال اور تجوریاں ہم بھر کے جا رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے تو ایک صدقہ خیرات ایک دیش بھی نہیں کریں گے. ابھی موقع ہے اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں اعمال، ابھی موقع ہے اپنی قبر کو کشادہ کر کے جائیں میرے بھائی. زیادہ سے زیادہ آج 2024 ہے، میں ویسے زیادہ کہہ رہا ہوں 2124، 100 سال کے بعد ہم میں جتنے یہ جاندار بیٹھے ہیں، بچے سمیت، ان میں سے یہ پورے کے پورے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا. نئی دنیا آباد ہوگی، مسجد ہوگی، گلی ہوگی، کوچے ہوں گے، آبادی ہوگی، اس سے بڑھ کے ہوگی، لیکن یہ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ہم کہاں ہوں گے؟ بس اسی چیز کو سوچنا ہے میرے بھائی. رمضان آ رہا ہے، اس کی بس خیال کریں، اپنے آپ کو صحیح طرف لے کر جائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھیں.